بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ویڈیو کا عنوان آپ احباب نے جان دیا ہے کہ درود شریف کے 3 درجے ہیں۔ یہ درجے کون سے ہیں؟ نمبر 1 درود شریف پڑھنا، نمبر 2 درود شریف کی دعوت دینا، نمبر 3 درود شریف لکھنا۔ آج ہم ان 3 درجوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ہر درجے کی فضیلت مثالوں کے ساتھ اور حکایات و واقعات کے ساتھ زیر بحث لائیں گے۔ ویڈیو تھوڑی طویل سی ہے لیکن دلچسپ ضرور ہے۔ کوشش کروں گا کہ مختصر بات کروں، تو اس سلسلے میں ہم اس ویڈیو کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، پارٹ اے اور پارٹ بی۔ آج ہم حصہ اول یعنی پارٹ اے میں درود شریف کے سب سے اعلیٰ درجے پر بات کریں گے کہ درود شریف کا سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے۔ درود شریف کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے درود شریف لکھنا۔ جس طرح درود شریف کثرت سے پڑھنے کی لاتعداد و برکات و کرامات ہیں، اسی طرح درود شریف لکھنے کی بھی بے شمار برکات و کرامات ہیں، اور یہ واحد وہ عبادت ہے جس کے بارے حکم ہے کہ جب تک تحریر قائم رہے گی برابر رحمت و برکتوں اور سلامتی کا نزول ہوتا رہے گا۔ یعنی جب تک آپ کا درود لکھا رہے گا، رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل ہوتی رہے گی آپ پر، جہاں تک کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ارادوں میں، زندگی کے کاموں میں زد و اثر فوری برکات ہو تو درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ درود شریف لکھنے کی بھی عادت اپنا لیں۔ اور راز کی ایک بات بتاؤں کہ جس طرح درود پڑھنے کا پہلا اور فوری اثر جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور دل سے محسوس کرتا ہے وہ ہے دلی سکون کا میسر ہونا۔ کتنی ہی پریشانی ہو، مشکلات ہو، دکھ درد ہو، درود شریف پڑھتے ہی طبیعت اور روح کو فوری سکون میسر آ جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو کہے کہ درود پڑھ کر بھی دل بے چین رہتا ہے۔ اکثریت یہی کہے گی درود کے پڑھنے سے دل کو ایک عجیب سا سکون مل گیا ہے۔ اکثریت یہی کہے گی کہ درود کے پڑھنے سے دل کو ایک عجیب سا سکون مل گیا ہے۔ تو اسی طرح درود لکھنے کا بھی ایک فوری اثر ہے جو کہ ہم محسوس کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ مثلا جب آپ مستقل مزاجی سے درود شریف لکھنا شروع کرتے ہو تو سب سے پہلا اثر دماغ پر پڑتا ہے کہ دماغ سے ایک بوجھ سا اتر جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی وزن سا تھا جو کہ اب ہٹ گیا ہے۔ دماغ پرسکون اور مطمئن لگنے لگتا ہے، انسان خود کو ہلکا پھلکا سا محسوس کرنے لگ جاتا ہے اور یادداشت میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اور یہ درود شریف کا خاصہ بھی ہے کہ یہ دماغی امراض کو دور کرتا ہے، ذہن تیز ہوتا ہے، پڑھا ہوا یاد رہنے لگتا ہے، یہاں تک کہ بچپن کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ بے خوابی، ذہنی ٹینشن، ڈپریشن اور وسوسوں کا آہستہ آہستہ بتدریج خاتمہ ہوتا چلا جاتا ہے اور روحانی خوابوں میں رات بسر ہونے لگتی ہے۔ بلکہ میں شرطیہ طور پر ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اسے لازمی آزما کر دیکھیے گا، کیونکہ یہ بات ہزاروں لوگوں کے تجربے سے ثابت ہے کہ جو شخص درود شریف کثرت سے لکھنے کا معمول بنا لے تو ایسے شخص پر روحانی خوابوں کا دروازہ جلدی کھل جاتا ہے۔ اس کی مثال دوں گا، آپ غور سے سنیے گا کہ جو لوگ سکول، کالج یا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، وہ یہ بات بخوبی جانتے ہوں گے کہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھتے ساتھ ہی جس مضمون یا کتاب وغیرہ کا مطالعہ کیا جائے وہ جلدی یاد ہو جاتی ہے اور بھولتی بھی نہیں۔ اور جن اسٹوڈنٹس کو اس نسخے کا علم نہیں ہے وہ آج اسے نوٹ کر لیں، اگر کسی مضمون کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور یاد نہیں ہو رہا تو سونے سے کچھ دیر پہلے اس مضمون کی تکرار کریں، یعنی اس کو یاد کریں، اور پھر صبح سویرے اذانوں سے پہلے یا نماز فجر کے بعد فوراً اسی مضمون کی تکرار کریں۔ میں شرط یہ کہتا ہوں ساری زندگی دماغ سے نہیں نکلے گا، ازبہر یاد ہو جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح جب آپ رات کو سونے سے پہلے ایک یا ایک سے زیادہ پیج درود شریف لکھنے کا معمول بنا لے
تو یہ آپ کے دماغ میں رچ بس جائے گا. پھر جب صبح اٹھیں تو بستر سے اترنے سے پہلے چند مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، یعنی رات کو 1 پہ درود کا لکھا لیں اور صبح جب اٹھیں بستر پر تو اترنے سے پہلے چند مرتبہ درود پڑھ لیں، بس کوئی سا بھی. اب آپ نے غور کرنا ہے کہ سارا دن آپ کا دماغ یعنی دھیان درود شریف میں لگا رہے گا. آپ کام میں مصروف ہوں گے لیکن آپ کو وقفے وقفے سے درود شریف پڑھنے کا خیال آتا رہے گا. جس کا دل چاہے آزما لے، کیونکہ رات کا وقت یعنی سونے سے پہلے آپ اپنے دماغ میں جو کچھ ڈالتے ہیں وہ نیند میں گھومتا ہے، اور پھر جب صبح اٹھتے ہی اس فعل کو اپناتے ہو تو وہ دماغ کی گرفت میں آ جاتا ہے. یہاں تک کہ جب آپ کچھ راتیں مستقل مزاجی سے مداومت اختیار کرتے ہو تو روح کو اس پاکیزگی کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر آپ کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک آپ کچھ صفحات درود شریف کی نہ لکھ لو. اب ذرا غور سے اگلے فائدے بھی سنیے گا. اس کے آج کل نوجوان نسل کو بے خوبی یعنی نیند نہ آنا، ذہنی ٹینشنوں کی بیماری اور عام ہے، اور اکثریت نیند کی دوائی کا سہارا لیتی ہے. آپ میں سے جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو وہ اس نسخے پر عمل کرے. صرف پہر 4 ہفتے رات کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر 4-5 صفحات درود شریف لکھنے کی عادت ڈال لیں. انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے اور شرطیہ بات کر رہا ہوں، ایسی نیند آیا کرے گی کہ جیسے دلہن کو شب زواف میں نیند آتی ہے. خوبصورت نیند، پھولوں کی سیج والی. اور جب آپ یہ پاکیزہ عمل کر کے سویا کریں گے تو آپ کی روحیں بھی پاکیزہ جگہوں کی سیر کریں گی. خوابوں سے تو کسی کو انکار نہیں ہے نا، کوئی بھی اسے جھوٹ نہیں کہہ سکتا. ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی پڑھ لیں، آپ کو یقین آ جائے گا، آپ کا یقین کامل ہوتا چلا جائے گا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے، اور ان میں سب سے زیادہ سچے خوابوں والا وہ ہوگا جس کی باتوں میں سچائی ہوا کرے گی. اور مسلمان کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ سچے خوابوں والا کون ہوگا؟ جس کی باتوں میں سچائی ہوا کرے گی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اچھا اب دیکھیں، آپ سونے سے پہلے کیا بات کا لکھ رہے ہو؟ درود شریف لکھ رہے ہو، یعنی سچی بات کہہ رہے ہو اور لکھ رہے ہیں. اللہ اور اس کے فرشتوں کا ہمہ وقت فعل یہ سچی بات ہی ہے کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت ہو، اور اس بات میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے. تو ظاہر ہے رات کو سونے سے پہلے جب آپ سچی بات کہو اور لکھو گے تو آپ کو خواب بھی سچے ہی آئیں گے، اور سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی مثال ہے. وہ کہتے ہیں نا، عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچے خوابوں والا وہ ہوگا جس کی باتوں میں سچائی ہوگی. اب آپ رات کو سونے سے پہلے سچی بات کہتے ہیں اور لکھتے ہیں، یعنی ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، زبان سے پڑھ رہے ہیں، سونے سے پہلے سچی بات لکھ رہے ہیں. تو اب جب رات کو آپ سچی بات کہو گے اور لکھو گے تو وہ ظاہری بات ہے آپ کو خواب بھی سچے آئیں گے. یہاں ایک اور نکتہ بھی ہے کہ خواب میں ایسے ہی آئے گا جیسے نیند آئے گی. اور جب آپ کثرت سے درود لکھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو گے تو پھر آپ کو نیند بھی پرسکون آئے گی اور خواب بھی سچے آئیں گے. بات وہی آ گئی نا، جن کو بے خوبی ہو، رات کو نیند نہ آتی ہو تو وہ درود شریف لکھنا شروع کر دے. کیونکہ جب آپ درود لکھ رہے ہوتے ہو تو بیک وقت 3 کام ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہو. ہاتھ سے درود لکھ رہے ہوتے ہو، زبان یا دل سے پڑھ بھی لیتے ہو، اور ذہن میں ایک نقشہ یا خاکہ بھی بنا رہے ہوتے ہو. تو معلوم ہوا کہ جسم اور روح کی تمام تک توجہ درود لکھنے میں صرف کر رہے ہوتے ہو. تو ایسے میں انوار و برکات کا ایک ایسا سلے رواح روح میں اترتا ہے جو آپ کو سکون کی وادیوں میں لے جاتا ہے اور انگ انگ روشن کر دیتا ہے. تو میرے ہم سفر درود شریف لکھنے کے ایسے ایسے حیرت انگیز اور چشم کشاف فوائد و برکات ہیں کہ ایک انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی، اور اگر سوچنے لگ جائے تو دنگ رہ جاتی ہے. کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں درود شریف لکھنے کے فائدے و فضائل پر ایک مختصر سی گفتگو کرتا ہوں. میں نے پہلے کہا تھا ویڈیو طویل ہوگی لیکن دلچسپ ضرور ہوگی. مکمل دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. پہلے دنیاوی مثالیں دی،
اور اب احادیث کے ساتھ سمجھا رہا ہوں اور آخر میں مشاہدے، تجربات اور روحانی خواب بھی آپ کو سناؤں گا۔ تربانی کی حدیث ہے، جلد اول، صفحہ نمبر 97، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر کسی کاپی یعنی کتاب میں درود لکھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ میرا نام درود کے ساتھ اس کتاب میں لکھا رہتا ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میرے متعلق کوئی علم کی بات لکھی اور اس علم میں جہاں میرا نام آیا اس کے ساتھ مجھ پر درود لکھا تو اس وقت تک اس شخص کو اجر ملتا رہے گا جب تک وہ کاپی یا کتاب پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اس کتاب یا کاپی میں درود لکھا رہے گا۔ بزرگان دین نے بھی درود شریف لکھنے کی بے شمار فضیلتیں بیان کی ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر محدثین کو صرف یہی فائدہ ہوتا تو بھی بہت تھا کہ جب تک ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود لکھا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ محمد بن ابن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد گرامی کو خواب میں دیکھا تو ان سے عرض کیا، اے میرے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو والد ماجد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف لکھا کرتا تھا۔ حضرت عبید اللہ فزاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا جو کتاب لکھا کرتا تھا، جیسے ہم کاپی پر لکھتے ہیں تو اس کے فوت ہو جانے کے بعد میں اسے خواب میں دیکھا کہ پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگا، مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کیوں کر بخش دیا؟ تو اس نے جواب دیا، جب میں کسی کتاب میں حدیث شریف لکھا کرتا تھا تو درود شریف لازمی کثرت کے ساتھ لکھا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند آئی، اسی سبب اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اور فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست تھا جو ہمارے ساتھ حدیث کا علم حاصل کیا کرتا تھا، تو جب وہ فوت ہوا تو میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ سبز رنگ کا لباس پہنے ٹہل رہا ہے، تو میں نے کہا، کیا تم وہ نہیں ہو جو ہمارے ساتھ علم و حدیث پڑھتا تھا اور تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا؟ کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں، اور یہ مرتبہ اسی سبب ملا کہ حدیث پاک لکھتے وقت جب بھی نام نامی اسم گرامی آتا تھا تو میں ساتھ درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی لکھا کرتا تھا، اور اب تم میرے مرتبے اور مقام کو دیکھ چکے ہو، اور اگلا واقعہ تو درود شریف کی تقریباً ہر کتاب میں موجود ہے۔ امام ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر فرشتوں کی امامت کروا رہے ہیں، پوچھا آپ کو یہ بلند تعرین مقام کیسے نصیب ہوا؟ فرمایا میں نے 1,00,000 حدیث اپنے ہاتھ سے لکھی، اور جب بھی حدیث رقم کرتے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا تھا تو میں درود شریف لازم لکھا کرتا تھا، اور اس درود شریف لکھنے کی برکات یہ ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چوتھے آسمان کے فرشتوں کا امام بنا دیا۔ ایک بڑی مشہور کتاب ہے سیرت النبی، بعض وسائل النبی، مصنف کا نام ہے عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ، تقریباً 7 جلدیں ہیں اس کتاب کی، تو لکھتے ہیں محمد عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ لکھتے ہیں، میرے ایک دوست نے ایک نہایت پیچیدہ مقدمے میں کامیابی کے لیے میرے کہنے پر 1,00,000 مرتبہ درجہ ذیل درود شریف لکھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کاپی پر لکھا اور کامیاب ہوئے۔ یہ ایک نہایت آسان اور مبارک وظیفہ ہے، اس کے عمل کرنے والے کی وفات کے بعد بھی درود شریف والے وہ کاغذ جب تک محفوظ رہیں گے، فرشتے اس کے لیے رحمت و بخشش کی دعائیں مانگتے رہیں گے، جس کا اس کو آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اس چھوٹے سے درود شریف یعنی نہایت معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی اپنے حالات کے مطابق ایک خاص تعداد مقرر کر کے روزانہ لکھتا رہا، سالہ سال لکھے اور لاکھوں کی تعداد میں لکھے تو انشاءاللہ اس سے لازمی فائدہ ملے گا۔ اور رٹائی سرکاری افضل جناب ضیاء اللہ خان نیازی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ صوفی برکت علی لدھانوی رحمۃ اللہ سے درخواست کی کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں جس کا میں ورد کرتا ہو رہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کاپی پینسل لے کر آؤ، میں لکھ کر دیتا ہوں۔ نیازی صاحب کاپی پینسل لے کر حاضر ہوئے تو حضرت صوفی برکت علی لدھانوی رحمۃ اللہ نے خوبصورت حروف میں چھوٹا سا درود شریف لکھا، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر فرمایا اور کہا روزانہ پابندی کے ساتھ کم سے کم 5 مرتبہ لازمی لکھا کرو۔
اگر زیادہ لکھ سکو تو اور بھی اچھا ہے، اور ایسے معمولی وظیفہ مت سمجھنا، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اور ایک روز فرمایا کہ ہمارے ایک دوست تھے، ہم نے انہیں یہ وظیفہ لکھنے کو بتلا دیا، جس پر انہوں نے عمل کیا، اور اس کی برکات یہ ظاہر ہوئی کہ ایک روز وہ وضو کر رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس انہیں اپنی زیارت کروا دی۔ چنانچہ نیازی صاحب نے بھی اس آسان مگر پر اثر وظیفے پر عمل کر کے بے شمار فوائد حاصل کیے۔ ویڈیو کافی طویل ہوگی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اس بارے میں درود شریف لکھنے کے فضائل آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ کوشش کریں کہ کمنٹس میں لازمی درود شریف لکھیں۔ جب تک درود شریف لکھا رہے گا، فرشتے آپ کے لیے رحمت و مغفرت بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے، سلامتی کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنا دے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔